الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین و خاتم المعصومین اما بعد۔ اہل سنت و جماعت کا مسلمہ اصول ہے کہ دل کی اصلاح کے بغیر عمل کی اصلاح ممکن نہیں، اور دل کو بگاڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز وہ ہے جسے آج لوگ تفریح سمجھ کر اپنائے ہوئے ہیں، اور وہ ہے گانا بجانا۔ ایک روایت میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزر۔ گانا دل میں نفاق اس طرح اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ یہ روایت مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ اس مفہوم کی اور روایت میں مزید وضاحت آتی ہے کہ ان الغناء واللہو ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب وإن القرآن والذکر ينبتان الإيمان في القلب كما ينبت الماء العشب۔ یہ روایت بھی مشکات میں موجود ہے۔ ترجمہ یہ ہے، بے شک گانا اور لہو و لعب دل میں نفاق کو اس طرح اگاتے ہیں جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے، اور بے شک قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر دل میں ایمان کو اس طرح اگاتے ہیں جیسے پانی سبزہ اگاتے ہیں۔ الغنا آواز کے ساتھ ترنم، ایسا گانا جو دل کو غفلت میں ڈال دے۔ النفاق زبان سے اسلام ظاہر کرنا اور دل میں کفر یا معصیت رکھنا۔ القلب دل، ایمان و نفاق کا مرکز۔ الزرع کھیتی جو آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ نفاق ایک دم نہیں آتا بلکہ تدریجاً دل میں جڑ پکڑتا ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی قاضیان میں ہے، لہو و لعب کے آلات، ساز اور باجوں کا سننا حرام اور سخت گناہ ہے۔ ان کے پاس بیٹھنا فسق ہے اور ان سے لذت حاصل کرنا کفر کے قریب لے جاتے ہیں۔ فتاوی قاضیان کتاب الکراہیہ میں موجود ہے۔ خالدون فرماتے ہیں، اکثر اسلامی سلطنتوں کے زوال کا سبب یہ بنا کہ ان کے حکمران ناچ گانے اور لہو و لعب کی محفلوں میں مشغول ہو گئے۔ مقدمہ ابن خلدون۔ عصر حاضر کا عالمیہ، آج امت کی پستی کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ قرآن کی حلاوت چھوٹ گئی، ذکر کی مجالس ویران ہو گئی اور گانے بجانے کو ترقی کا نام دے دیا گیا۔ اے مسلمان، اگر دل میں خشوع نہیں، عبادت میں لذت نہیں، تو اپنا تعلق قرآن اور ذکر سے جوڑو، کیونکہ قرآن ایمان اگاتا ہے اور گانا نفاق اگاتا ہے۔ اللہم زین قلوبنا بالایمان وکرہ الینا الفسوق والعصیان۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے اور ہمیں ہر اس چیز سے بچا لے جو دل کو مردہ کر دے۔ روشنی دین چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔